کیا کوئی انسان دوسرے کے گناہ اپنے سر لے سکتا ہے؟ پاکیزگی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ حق اور گمراہی کے راستے میں کیا فرق ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ فاطر کی آیت نمبر 18، 19 اور 20 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 18 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی اپنے گناہ کا بھاری بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے واسطے کسی کو بلائے گا تو اس کے بار میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اگرچہ کوئی کسی کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے رسول، تم تو بس انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جو بے دیکھے بھالے اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں اور پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اور یاد رکھو کہ جو شخص پاک صاف رہتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے واسطے پاک صاف رہتا ہے، اور آخر کار سب کو ہر پھر کے خدا ہی کی طرف جانا ہے۔ اب آئیے اس آیت میں موجود نکات کو بھی بغور سن لیتے ہیں۔ نکات۔ وزر کا معنی ہے بھاری پن اور بوجھ، مثقلہ یعنی بھاری بوجھ، حمل پیٹھ کے بوجھ کو کہتے ہیں اور حمل پیٹ کے بوجھ کو۔ تفسیر نمونہ مفردات راغب سے نقل کرتے ہوئے قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ کچھ لوگ دوسروں کو غافل کرنے اور فریب دینے کے لیے کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 12۔ ہم تمہارے گناہوں کو اپنے سر لے لیں گے۔ یہ آیت انہی لوگوں کا جواب ہے۔ سوال، اس آیت کو مبنا بناتے ہوئے کہ قیامت میں ہر شخص اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں گناہ گاروں سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ان کے گناہوں کا بوجھ تو وہ خود اٹھانے والے ہیں اور ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے؟ جواب، اس آیت کا مطلب برائیوں کو دیکھ کر خاموش رہنا نہیں ہے، کیونکہ خاموشی خود ایک گناہ ہے۔ ہمارا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، لیکن اگر لوگ نہیں مانتے تو ان کے گناہوں کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ اگرچہ ہر انسان صرف اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص کسی غلط رسم کو سماج میں قائم کرے تو جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس رسم کو قائم کرنے والا بھی ذمہ دار ہوگا، کیونکہ گمراہی اور گناہ کی رہنمائی کرنے والا بھی گناہ اور گمراہی میں شریک ہے۔ تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کو اپنے گزشتہ لوگوں، دوستوں اور ماحول پر نہ ڈالیں۔ نمبر 3، قیامت میں ہر شخص کا حساب و کتاب الگ ہوگا۔ نمبر 4، گناہ ایک بوجھ ہے۔ نمبر 5، قیامت میں کسی طرح کے روابط انسان کی تقدیر نہیں بدل سکتے اور نہ ہی رشتہ دار اس کے بوجھ کو اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 6، نماز اور خشیت
انسان کو قبول کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ نمبر 7، پاکیزگی تقوی اور نماز کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 8، اپنے کو پاکیزہ رکھنے میں انسان ہی کا فائدہ ہے۔ نمبر 9، ہو سکتا ہے پاکیزگی کا فائدہ دنیا میں نہ مل سکے لیکن آخرت میں ضرور ملے گا۔ نمبر 10، دنیا بامقصد ہے اور کمال کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب آئیے سورہ فاتر کی آیت نمبر 19 اور 20 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور۔ اور اندھا کافر اور آنکھوں والا مومن کسی طرح برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ اندھیرا کفر اور اجالا برابر ہو سکتے ہیں۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 19 اور 20 میں موجود پیغامات کو بھی بغور سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، اچھائیوں اور برائیوں، کمالات اور کمیوں کا مقابلہ کرنا سکھانے اور تعلیم دینے کا بہترین راستہ ہے۔ نمبر 2، حق کا راستہ صرف ایک ہے، النور مفرد ہے لیکن گمراہی کے راستے بہت ہیں، الظلمات۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے گناہ اپنے سر نہیں لے سکتا، پاکیزگی تقوی اور نماز کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ حق کا راستہ صرف ایک ہے لیکن گمراہی کا راستہ بہت ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ میں ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔